یہ تنبیہ کس نے کی، یہ حکم کس نے دیا، یہ بات کس نے بتائی؟ ان تمام چیزوں سے تعلق اس سے ہے کہ پیچھے کون ہے، پیغام کہاں سے؟ تو اللہ کا کلام ہے۔ جیسے خود اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ۔ جیسے اللہ کی ذات خود بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اسی طرح اس کا کلام بھی کلام اللہ، اس کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ۔ اس کی بڑی شان، بڑی عظمت ہے۔ فرمایا اگر یہ پہاڑوں پہ بھی اترتا نا تو وہ بھی اللہ کے خوف سے دب جاتے۔ ہاں، ایمان والوں کا دل بھی اللہ کے خوف سے، اللہ کے کلام کے سننے سے اس کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کے خوف اور اس کی عظمت سے اس کا لحاظ پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا ہاں، پتھر دل ایسا ہوتا ہے کہ وہ قرآن کا بھی اثر نہیں لیتا، یعنی وہ پتھر پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے کہ قرآن کا بھی اس کے دل کی دنیا پہ اثر نہ ہو۔ ورنہ تو قرآن ایسی پرتاثیر کتاب ہے، اپنے اندر ایسی تاثیر رکھتا ہے کہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے اور اس کے نازل ہونے سے خوف کے مارے دبنے لگے۔ اللہ کا کلام ہے، اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے دل سخت بھی ہو نا، تلاوت کیا کرو، دوا کے طور پہ اس کی تلاوت کیا کرو۔ ایک وقت آئے گا تمہارے دل میں اس قرآن کی برکت سے خشیت پیدا ہو جائے گی، تمہارے دلوں میں نرمی آ جائے گی، اور دل کی سختی ختم ہو جائے گی، اور زنگ ختم ہو جائے گا۔ اس کے اوپر جو زنگ ہے غفلتوں کا، دنیا کی محبتوں کا، گناہوں کی ظلمت کا، اس کے لیے یہ سائیکل کا کام دیتا ہے، جیسے لوہے کا زنگ اترتا ہے نا اور اسے اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح کلام اللہ کی تلاوت کیا کرو، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اس سے دل کی سختی دور ہوگی۔ کہا یا رسول اللہ دل بڑا سخت ہو گیا، فرمایا تلاوت کیا کرو۔ اس کلام اللہ میں یہ تاثیر موجود ہے کہ دلوں میں نرمی پیدا کر دیتا ہے، دلوں کی سختی ختم کر دیتا ہے، زنگ زائل کر دیتا ہے، اس کی تاثیر موجود ہے۔ اور پھر یہ سوچو کہ یہ کلام اللہ آیا کس کی طرف سے؟ کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، جو ہر ظاہر اور باطنی چیزوں کو جاننے والا، بڑا مہربان، بڑا رحم والا، وہ بادشاہ ہے، بادشاہ، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی کا ہم اعلان کرتے ہیں نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ السلام وہ سالم ہے، المؤمن امن دینے والا، المہیمن نگہبانی کرنے والا۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات نگہبانی کرے تو وہ کوئی بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا، کوئی بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہی ذات اسے بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر کہاں اسے امن مل سکتا ہے، کہاں اسے پناہ مل سکتی؟ اگر وہی ذات اسے بے یار و مددگار چھوڑ دے اور فیصلہ کر دے کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر اسے کہاں امن اور اطمینان کی پناہ مل سکتی؟ وہ المہیمن ہے، العزیز ہے، بڑا زبردست، بڑا زبردست ہے، ہر خرابی کو درست کرنے والا اور بڑی عظمت والا ہے، المتکبر، بڑی عظمت والا ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، اور وہ ذات کسی کی محتاج نہیں، نہ اس نظام کے بنانے میں نہ اس کے چلانے میں۔ وہ خالق بھی اکیلا ہے، اور پھر اس پورے نظام کو صحیح صحیح بنانے والا بھی اکیلا ہے۔ وہ خالق بھی ہے، باری بھی ہے، ٹھیک ٹھیک بنانے والا، وہ مصور بھی ہے، صورت بنانے والا۔ کائنات کی کتنی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائے، ہر ایک کو ایک صورت دی ہے، کروڑوں کھربوں انسان پیدا ہوئی ہے، ہر ایک کو صورت الگ دی، اور سبحان اللہ اس تھوڑے سے حصے میں آنکھیں بھی دینی ہے، ناک بھی دینا ہے، منہ بھی دینا ہے، کان بھی دینا ہے، لیکن ہر ایک کے اندر ایسی تبدیلی رکھ دی کہ دوسرے سے نہیں میل کھاتا۔ چہرہ تو پھر بھی کچھ بڑا حصہ ہے، اللہ نے انگلی کے پورے ایسے بنا دیے، کتنا حصہ ہے پورے،
لیکن کھربوں انسان کے اس حصے کو اللہ نے ایسا تبدیل کیا کہ ہر ایک کا پورا دوسرے سے مختلف، کسی کا پورا دوسرے سے نہیں ملتا۔ سبحان اللہ، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی شان ہے کہ اتنی بڑی مخلوق پیدا فرمائی اور جسم چہرے کے تھوڑے سے حصے میں ایسی تبدیلی رکھ دی کہ دوسرے سے میل نہیں کھاتا۔ فرق معلوم ہو جائے، کوئی کتنا ہی ملاپ رکھتا ہو لیکن غور سے دیکھے گا تو پتہ لگ جائے گا یہ فرق ہے۔ انگلی کا پورے کا حصہ ہی کتنا ہے، لیکن اللہ نے اربوں انسان کھربوں انسانوں کے اندر تبدیلی لائی ہے کہ ہر ایک کا پورا دوسرے سے مختلف ہے۔ آج اتنی دنیا آگے گئی، شناخت کے مختلف طریقے تجاویز کیے، لیکن پھر واپس لوٹی، پھر انگوٹھے پہ آئی کہ شناخت کا سب سے اعلیٰ طریقہ یہی المصور، وہ تصویر بنانے والا، وہ صورت بنانے والا ہے، اور سارے اچھے اچھے نام اسی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے اچھے ناموں سے محبت سے پکارا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ کے یہ سارے اچھے اچھے ناموں سے اللہ کو پکارا کرو، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اور ساری مخلوق اس کی تسبیح کرتی ہے، آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست حکمت والا، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ آج انسان کے ہاں ہر ایک کا تعارف ہے اور ہر ایک کی اسے پہچان ہے، لیکن جس ذات نے اسے پیدا کیا ہے اور جو ذات اسے انگنت نعمتوں سے نوازتا ہے، اگر نہیں پہچان تو اس کی پہچان، اگر اس کی ذات کی صحیح پہچان ہو جائے کہ اس کی قدرت کیسی ہے اور اس کی طاقت کیا ہے اور اس کی شان کیا ہے، تو بہت ساری چیزیں جو اس کی زندگی میں غلط ہو رہی ہیں بھائی وہ درست ہو جائے۔ پہچانتا نہیں ہے، معصوم سے بچے کو پہچانتا ہے کہ اس کی آنکھیں دیکھ رہا ہے، صرف اس کے دیکھنے سے اس کے سامنے نامناسب حرکت کرنے سے رک جاتا ہے، نامناسب بات کرنے سے رک جاتا ہے، بچہ سن رہا ہے۔ اور اللہ کی ذات میں اگر صحیح تعارف ہو جائے کہ وہ تو خلوتوں، تنہائیاں، تاریکیاں سب پہ اس کی نظر ہے اور پوری قدرت والا ہے، چاہے تو لمحوں میں زندگی کا نقشہ بدل جائے، کہاں عزت اور کہاں رسوائی، کہاں اعضاء کی سلامتی اور کہاں اپاہج، کہاں صحت اور کہاں بیماری، کہاں خوشحالی اور کہاں سڑک پہ آ گیا، دیر کوئی نہیں لگتی۔ الملک، وہ بادشاہ ہے، الا لہ الحکم، اس کا فیصلہ ہے، واللہ یحکم لا معقب لحکمی، اور جب وہ طے کر لے ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے اس کے فیصلے کو رد کوئی نہیں کر سکتا، فیصلہ اسی کا ہے، چاہت اسی کی ہے، بس اس کا چاہ لینا ہے اور ہو جانا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ چاہ لیتا ہے تو بس وہ چیز ہو جاتی ہے، اس کے لیے کسی چیز کے وجود کے لیے لمبے لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑے اسباب و وسائل اکٹھے کرنے کی اسے احتیاج نہیں، بس اس کو تو چاہ لینا ہے اور وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت نصیب فرما دے، اپنی پہچان نصیب فرمائے، اپنا تعلق نصیب فرمائے، اور زندگی اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کی نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔